آج ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعظم صاحب نے مولانا صاحب کی بڑی تعریف کی ہے بائی دا وے. تو یہ تعریف سے ہم یہ مطلب نکال لیں کہ جو شکوے شکایتیں تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ دور ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی چیز ایڈ کر لیتی ہوں کہ بڑی باتیں آ رہی ہیں باہر کہ شاید مولانا صاحب آنے والے صدر پاکستان بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے میاں شہباز شریف صاحب نے جب مولانا کی بہت بڑی تعریف کی ہے تو مولانا کی کس چیز کی تعریف کی ہے؟ یہ کہا کہ ان کی جیسے کہ ایک سابقہ لیڈر کی تعریف ان کی ایم این اے نے کی یا ان کی وزیر نے کہ یہ بہت ہینڈسم ہے اور ان کی ہنسمکھ اور ان کا ہنسنا مسکراہٹ ان کا قاتل جیسی ہے اور اس کی قد و قامت ایسا ہے اور فلانا. اس نے مولانا صاحب کی کردار کا، اس نے مولانا صاحب کی اخلاقیات کا، اس نے مولانا صاحب کی سیاسی ویژن کا، اس نے مولانا صاحب کی جمہوریت پر یقین رکھنے کا، آئین کی بالادستی کے لیے ان کی جدوجہد کا، ان کی ایک کمٹمنٹ کی میاں شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی. پھر پی ڈی ایم میں مولانا صاحب نے جو پی ڈی ایم کی قیادت کی، ہم قریب رہے، میں وہاں اجلاسوں میں رہا تو پی ڈی ایم تو ایک نوبت ایسی آئی کہ پی ڈی ایم تتر بتر ہو گئی. 2 جماعتیں نکل گئی، 8 جماعتیں رہ گئی، لیکن مولانا صاحب نے انہی جماعتوں کو مضبوط رکھا، جوڑ کے رکھا. ابھی جب پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے حکومت سے پہلے بہت سے ایسے مراحل آئے کہ ہمیں خود یقین تھا کہ مولانا صاحب سرنڈر کریں گے پی ڈی ایم کی صدارت سے، لیکن مولانا صاحب نے پھر بھی پی ڈی ایم کو جوڑ کے رکھا. اتنا جل برداشت تھا بعض مواقع پہ ہونے کے باوجود. تو لہٰذا میاں شہباز شریف صاحب ایک ایسی قیادت کی تعریف نہ کرے تو کیا کرے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ مولانا صاحب آنے والے الیکشن کے بعد صدر تو نہیں بنیں گے. دیکھیے میری بات سنیے، اس ملک میں کیا پابندی ہے کہ کوئی عالم دین صدر نہیں بن سکتا؟ میں نے سر عالم دین اور وہ عالم دین جو میری بات سنیں نا مولانا مجھے معلوم ہے ایک سیاسی پارٹیوں میں ایسے لوگ مجھے معلوم ہے جو قانونی آئینی ماہرین بھی ہے، پارلیمنٹرین بھی رہے ہیں، ان کی ایک قد و قامت ہے قانون کے میدان میں بھی اور پارلیمانی ان کی ایک تاریخ ہے. ایسے لوگ ہیں جو ہم نے سنی ہے کہ پگڑی اور داڑھی کے ساتھ کوئی صدر نہیں بن سکتا، دنیا آپ کو قبول نہیں کریں گے. یہی باتیں مشرف نے بھی کی اور سیاسی پارٹیوں میں بھی اس قسم کی ذہنیت ہے، اسی قسم کی ذہنیت ہے. کیا دنیا میں پگڑی اور داڑھی کے صدور نہیں ہے، جبے کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں مثالیں. تو لہٰذا مولانا صاحب جب جمہوریت پہ بھی یقین رکھتا ہے، آئین پہ بھی یقین رکھتا ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے بھی لڑتا ہے، ان کی جمہوریت کے لیے ایک جدوجہد ہے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف، وہ ایوب ہو، وہ یحییٰ ہو، وہ ضیاء ہو، وہ مشرف ہو اور خاموش ماشاءاللہ ہو. دیکھیں گزشتہ 4 سال تو آپ مجھے بتائیں وہ صدر نہیں بن سکتا مولانا صاحب؟ بالکل مولانا صدر بن سکتا ہے. وہاں وفاق میں پی پی کی حکومت آئے گی یا پی ایم ایل این کی، انشاءاللہ صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. اچھا یہ تصدیق ایک مرتبہ پھر کر دیں، یعنی یہ آپ نے مہر لگا دی اس خبر پہ کہ مولانا صاحب ایدر وے، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، ہی از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. دیکھیں نا میں ایک بات کر لوں، مولانا صاحب وہ سیاستدان ہیں جس پر پی ڈی ایم کی 10 جماعتوں نے ان کی قیادت پر اعتماد کیا. اگر ایز اے صدر پی ڈی ایم تمام پارٹیاں ان پر اعتماد کر سکتی ہے تو کیا بحیثیت صدر پاکستان وہ کیوں اعتماد نہیں کریں گے؟ لہٰذا صدر پاکستان وہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس بھی پارٹی کی حکومت ہوگی مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا صدر پاکستان ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. حافظ صاحب بڑا اچھا اپنے پوائنٹ آپ نے تو خبر دے دی بڑی اچھی. حافظ صاحب نے بتا دیا، ناز بلوچ صاحبہ اگر آپ ساتھ ہیں تو، کہ کوئی بھی حکومت ہو مولانا صاحب ایک موزوں کینڈیڈیٹ ہیں ٹو بی دی پریزیڈنٹ، نیکسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور دیکھیں سیاست میں بہت سے ناممکنات جو ہے وہ بھی ممکن ہوتے ہیں اور بہت سی تو جہاں پہ ناممکن چیزیں ممکن ہوئی ہیں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی سیاست سے اتنا قدیم بڑے عرصے سے تعلق رہا ایک مولانا صاحب کا، تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر ایک ہے ہی سیاسی شخصیت
اور ان کا سیاسی اپنا تجربہ ہے، ان کی اپنی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا اس سے تعلق ہے اور اپنا ایک ان کا رول رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی کے ورکرز کی جو خواہشات ہیں وہ ان کے جذبات ہیں، ان کا ہر سیاسی ورکر کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. ہم سے آپ پوچھیں گے، ہم کہتے ہیں ہم بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری خواہش ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نعرہ آج کل چھایا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کا نعرہ. تو اسی طرح ہر پولیٹیکل ورکر نہیں، لیکن آپ ناز بلوچ صاحبہ جس پلیٹ فارم کی آپ بات کری نا وزیر اعظم پاکستان کی، اس کے لیے تو بہت سارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، لیکن جو پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر پارٹیاں دیکھیے فروا دیکھیے پروا اگر ساری پارٹیاں متفق ہوتی ہے، مشاورت مولانا کی صدارت پر اتفاق کرتے ہیں، تو پھر ناز صاحبہ کو کیا اعتراض؟ ہاں، پھر ناز صاحبہ کو نہیں بلکہ کسی بھی پارٹی کو کیا اعتراض ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سینیٹرشپ اپنی قربان کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، حافظ صاحب خود جو ہے میں ان کا بہت جو ہے نا احترام کرتی ہوں، بہت ہی میرے لیے قابل احترام، بہت ہی ریسپیکٹیبل آنریبل ہمارے جو ہے سیاسی شخصیت ہیں حافظ صاحب خود، اور ڈیفینیٹلی ان کی جماعت کے ہیڈ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ان کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان کا کلیدی رول رہا ہے سیاست میں. تو ڈیفینیٹلی سیاست میں دیکھیں، جب سیاست میں آپ ہوتے ہیں تو آپ اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں، اور ہر ایک کا حق ہے اچھی سوچ رکھنا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیتا ہے ڈیلیور کرنے کا کسی منصب پہ تو کوئی بھی کسی کو روک نہیں سکتا. اچھا، پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ایک بات مجھے بھی سنائی دی تھی کہیں دور سے کہ شاید زرداری صاحب کین بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ، لیکن اب پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو کیا، میں سمجھتی ہوں پاکستان میں اگر آپ رینڈملی جا کے لوگوں سے پوچھیں تو لوگوں کا اوپینین اور ویو یہی ہے کہ ہم جو ہے اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. باقی یہ کہ صدر پاکستان کا ایک اہم منصب ہے ڈیفینیٹلی، اور اس میں بہت سارے لوگ امیدوار ہو سکتے ہیں، انہی میں سے اگر مولانا صاحب جو ہے وہ امیدوار ہوں گے تو اس کے اوپر کیا لائے عمل ہوگا، تو یہ چیزیں تو بعد کی باتیں، وقت آئے گا. تو ابھی تو خواہشات ہیں، میری خواہش ہے کہ پارٹی کے چیئرمین پرائم منسٹر بنے، اور یہ ہماری خواہش ہے. مولانا صاحب کی، حافظ صاحب کی خواہش ہے ان کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے، تو یہ تو اچھی خواہش. اچھا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن میں حافظ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی